بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کے بارے میں کچھ انفارمیشنز دینے والا ہوں، کچھ ایسے حقائق بتانے والا ہوں جن کو سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن وہاں پہ ابھی جو آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت سارے حقائق اور بھی ہیں۔ میں آپ کو وہ سارے کے سارے یہاں پہ بتانے والا ہوں، مگر میں آپ کو پہلے ڈیرہ غازی خان کی مشہور شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے پتہ چلے کہ وہ کون ہے۔ سردار عثمان بزدار احمد خان CM پنجاب ہے، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ سابق ہیں، ان کا تعلق بھی پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ قندیل بلوچ مشہور ایکٹرز ہیں، ان کے ویسے بھی مشہور سیلیبریٹیز بھی ہیں، ان کا مفتی حضرات کے ساتھ وہ چکر ہے، یہ بھی ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ توقیر ناصر ایکٹرز ہیں، بہت بڑے ایکٹرز ہیں، PTV ہوم پہ بھی آتے ہیں، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار کھوسہ، اس کے بعد فاروق احمد خان لیکاری سابق صدر پاکستان، سردار امجد فروخ خان کھوسہ MNA، اس کے بعد خواجہ شیراز المحمود MNA ہے، مسلسل 3-4 بار یہ MNA رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں مسلم لیگ کاف کے دور میں۔ ابھی یہ PTI کا حصہ، ان کا تعلق بھی ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ سردار دوست محمد خان ایکس CM پنجاب ہیں، ان کا تعلق لطیف خان کھوسہ، دوست محمد خان کھوسہ، زرتاج گل کا تعلق بھی ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ میں آپ کو یہ سارے کے سارے ڈیرہ غازی خان سے ہیں، ان کا تعلق ڈیرہ خان سے، مگر انہوں نے اپنے علاقے کے لیے جو کیا، انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے لیے جو کیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، ڈیرہ غازی خان میں بہت سارے نیچرلی ریسورسز ہیں، یہاں پہ گیس بھی نکل رہی ہے، یہاں پہ بہت سارے پہاڑی سلسلے بھی ہیں، یہاں پہ ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جہاں سے یورینیم بھی نکلتی ہے، یہاں پہ گیس، یہاں پہ کوئلہ اور بہت سارے یہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ڈیرہ غازی خان میں ہیں۔ یہاں پہ جو ایٹم بم، پاکستان کا جو ایٹم بم بنا تھا، یا جو یورینیم تھی وہ بھی ڈیرہ غازی خان سے لی گئی تھی، اور ان میں ایٹم بم بنانے میں ڈیرہ غازی خان کا اہم کردار شامل رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہ واحد صوبہ ہے جس کی سرحد چاروں صوبوں سے ملتی ہے، یہ بالکل چاروں صوبوں کے مرکز میں ہے۔ اس کی جو سرحد ہے ڈیرہ غازی خان کی، وہ KPK سے بھی ملتی ہے، بلوچستان سے بھی ملتی ہے، سندھ سے بھی ملتی ہے، چاروں صوبے کے جو کونے ہیں وہ یہیں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مغربی علاقہ، دوسرا مشرقی علاقہ۔ جو مشرقی علاقہ وہ میدانی ہے، جو مغربی علاقہ یہاں پہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں ان کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے جو پہاڑوں کی جو بلندی ہے وہ سطح سمندر سے 10,000 فٹ کے قریب ہے، اور اس کے جو قریب ترین شہر ہیں ڈیرہ غازی خان کے، جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں، لیا، مظفر گڑھ، جام پور وغیرہ ملتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ ایک دربار ہے، سخی دربار کی۔ اس کو میں آپ کو دربار کا نام بتا دوں، مشہور جگہ ہے حضرت سخی سرور کا جو دربار ہے، وہاں سے ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا کے تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں، اس دربار پہ آتے ہیں۔ اور پاکستان جو ایٹمی پاور ہے، ان کے ڈیرہ غازی خان کا ان میں بہت اہم کردار ادا کرے، کیونکہ یہیں سے یورینیم، کوئلہ، گیس کے اور بہت سارے ان کے ذخائر موجود ہیں۔ تو پھر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے، تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق بھی ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ ایک دور تھا 1908 میں، جب ڈیرہ غازی خان ایک سیلاب کی وجہ سے بہت تباہ ہوا تھا، اس کے بعد 1910 میں اس کی دوبارہ تعمیر کرے گی۔ آج اس کے اہم اتنے سارے جو ترقی ہو چکی ہے ڈیرہ غازی خان کے بارے میں، اس میں کون کون اس سے واقف ہے، یہ تو ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہسٹری کیا ہے، اس کی جو بیک اپ ہے اس کا، وہ آبادی کے لحاظ سے جو 19ویں نمبر پہ، رقبے کے لحاظ سے 11,500 مربع کلومیٹر اس کا جو رقبہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی فیمس ہیں، وہاں پہ فورٹ منرو ہے، چڑیا گھر ہے، وہاں پہ ٹامب آف
سخی سرور ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا جو 1494 سے میں بات کر دوں، وہاں پہ ایک سردار تھا حاجی خان، اس کا بیٹا تھا غازی خان، اور یہ ڈیرہ غازی خان اس کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اور اس میں بہت سارے ہسٹوریکلز بھی، مذہبی اور بھی بہت ساری پلیسز ہیں۔ اگر میں ساری آپ کو بتانا شروع کر دوں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کی 4 تحصیلیں ہیں ڈیرہ غازی خان، اس کی تحصیل ہے تونسا شریف ہے، ٹریبل ایریا ہے، اور کوٹ چھٹا بھی اسی میں شامل ہے۔ مگر میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان بیک ورڈ ہے، یہ اب آپ بتائیے گا کہ یہ بیک ورڈ تھا یا نہیں۔ یہ اس کو منی یونان صغیر بھی کہا جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔